بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ چند غذائی ایسی ہے جو آپ کو بہت ہی زیادہ طاقت دے گی۔ دیسی گھی، بکری کا گوشت، چنے کی دال، کھجور، انار، سیب، انڈا اور انجر۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ بادام کی گری روزانہ کھانے سے کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے۔ پسی ہوئی بادام دہی میں ملا کر لیپ بنائے اور جھریوں پر لگائے۔ صرف 1 ہفتے استعمال کریں، آنکھوں کی جھریاں ختم ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی 1 آنکھ بند کر کے گھاس اور سبز رنگ کی شملہ مرچ کو دیکھو، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو زیتون کا تیل سر میں لگائے یا کھائے، اس کی پاس 40 دن تک شیطان نہیں آئے گا۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ نہار میں کشمش کی 21 دانے کھانے سے بدن میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر کپڑے پر سیاہ دھبے لگ جائیں تو اس پر موم لگا کر دھو لے۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتی ہے، ایسی گھر جلدی برباد ہو جاتے ہیں۔ آج کل نوجوان نسل میں بانجھ پن کی بیماری تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کی بڑی وجوہات نیند کی کمی، بے سکونی، ٹینشن اور آلودگی بھی شامل ہے۔ چپکلی کے جسم میں سفید رنگ کا پاؤڈر موجود ہوتا ہے جو انسانی جلد کے لیے کینسر کا سبب بنتا ہے۔ اگر چپکلی آپ کی جلد کو چھو جائے تو فوراً کوئی سا بھی سونے کا زیور اس جگہ پر رگڑے۔ بعد میں زیور کو گرم پانی سے دھو لے۔ انشاءاللہ معذور اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں معین ہے اور جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتے۔ بیسن کے پکوڑے کھانے سے سارے دن کے بدن میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، مرمت ہو جاتی ہے اور طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی نے آپ کو بلا وجہ جبکہ کسی نے نہ بلایا ہو، تو آپ کا دماغ دوسروں سے زیادہ ایکٹیو ہے۔ گاجر مثانی کی خرابیوں کا علاج کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن روانہ ہونا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ روزانہ رات کو زیتون کے تیل کے ساتھ چہرے پر ہلکا سا مساج کریں، تازگی برقرار رہے گی اور چہرے کی جلد خشک سے محفوظ رہے گی۔ نہانے کے بعد اپنے گیلے بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بال گر سکتے ہیں، ان کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ عورت کو اونچے لہجے مرد کو پسند نہیں آتا۔ یہ تو عورت ہے جو مرد کے اونچے لہجے اس کی مردانگی سمجھ کر برداشت کر لیتی ہے۔ بدن میں طاقت ڈالنے کے لیے صبح نہار میں زیتون کا تھوڑا سا تیل لے کر دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گردے کی منتقلی آپریشن میں ہمارے جسم میں پرانا گردہ نکل نہیں جاتا، بلکہ جسم میں ایک نیا گردہ رکھا جاتا ہے۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو اس کو اتارنے کے غرض سے باوضو حالت میں 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرے، اول آخر درود پاک پڑھے۔ انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل 3 دن تک صبح و شام کرے۔ عورت مغزو ایام کے اندر یہ عمل نہ کرے۔ گھر میں غربت آنے کے اسباب:
اونگ سے چراغ بجھانا، فقیر سے روٹی یا کوئی اور چیز خرید لینا، بسم اللہ شریف پڑھنا بغیر کھانا کھانا، جھوٹے قسمیں کھانا۔ اگر کسی کو شوگر ہے تو بس 1 مہینے سفید رنگ کی جرابیں پہن لیں، لیکن بس یہ خیال رہے کہ جرابیں دن میں صرف 5 گھنٹے پہننی ہیں، اس سے زیادہ نہیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا رہے گا۔ دانت ٹوٹ جائے تو ٹماٹر کا رس دانت کی جگہ پر لگانے سے دانت نیا نکل آئے گا۔ سیب کا رس پینے سے منہ کے چھیلے ختم ہو جاتے ہیں۔ پالک کی پتے چہرے پر رگڑنے سے 3 دن میں چہرے کی چربی برف کی طرح پگھل جاتی ہے۔ دانت ہل رہا ہو تو دانت پر کالی مرچ اور برف کا ٹکڑا رکھ دے، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ نہار منہ میٹھی دانہ چوس لیا کرو، 70 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا۔ فریکچر ہونے کی صورت میں اجوائن کی تیل سے مالش کریں، کیونکہ جوڑوں اور ہڈیوں کے تہ تک پہنچتی ہے۔ ہلدی سے خطرناک بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ہلدی ہڈیوں کی تکلیف میں فائدہ مند ہے۔ زخم بھرنے اور سوجن کو کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہلدی ہڈیوں کی تکلیف میں فائدہ مند ہے، زخم بھرنا اور سوجن کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ خارش کے خاتمے کے لیے پانی میں ہلدی ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور اس پانی کو روئی کی مدد سے خارش والی جگہ پر لگائیں۔ چند دنوں میں خارش ختم ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی کا سپوپ بنا کر صبح و شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں نکال کر باہر کرتی ہے۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے پوری زندگی کمزوری نہیں ہوگی۔ آنکھ بھیگی ہو تو سبز گھاس کو اور مرغی کی انڈے کو سامنے رکھ کر اس کو گور گور کر دیکھو، 2 سے 3 دن میں بیکا پن ختم ہو جائے گا۔ 40 سال میں 20 سال جیسے دکھنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کیڑے رگڑ کر دیا کرو۔ آواز بیٹھ جائے تو سونگ کا دانہ چوس لو، فوراً اپاکہ ہوگا اور آواز اسی وقت کھل جائے گا۔